الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک سورہ الانفال پارہ 10 انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر کفار مائل ہوں صلح کی طرف، یعنی وہ جھک جائیں صلح کی طرف اور وہ صلح کرنا چاہیں تو فَجَنَحْ لَهَا، تو آپ بھی مائل ہو جائیے صلح کی طرف، آپ بھی اس کی طرف کیا ہو جائیے۔ اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ پر۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو کہ آپ کو دھوکہ دیں تو آپ فکر مند کیوں ہوں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، یعنی اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کو اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی ہے اپنی نصرت کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی جماعت کے ساتھ۔ اسلام کے بعض دشمن تو وہ تھے جن کی دشمنی عیاں تھی اور مسلمانوں کو ان کا علم تھا، لیکن ان کے علاوہ اور بھی کئی بد باطن تھے جو مسلمانوں کی نگاہ سے پنہاں صحیح لیکن اللہ عز و جل کے علم سے تو پوشیدہ نہ تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بعض نے روم و ایران کا نام لیا ہے، بعض نے یہود اور منافقین کا، لیکن اس تعین کی کیا ضرورت؟ قیامت تک اس شمع حق کو بجھانے کی کوشش کرنے والی خدا معلوم کتنی قوتیں کس کس علاقے سے اٹھیں گی، سب کی سازشوں کو ناکام بنانا، سب کے منصوبوں کو خاک میں ملانا امت مسلمہ کا فرض اولی ہے۔ جان و مال، وقت اور کوشش کی جو قربانی تم دو گے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ دین و دنیا میں تمہیں اس کا وہ معاوضہ دیا جائے گا جو اس مولا کریم کی شان جود و کرم کے شایع ہے۔ حضرت ابن ابی مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک اونٹنی کو نکیل ڈالے ہوئے بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حاذی فی سبیل اللہ، کہ یہ اللہ کی راہ میں میں نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہا یوم القیامہ 700 ناقہ کلہا مخطوطہ، یعنی اس کے بدلے قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں ملیں گی، ہر ایک کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے نا، اللہ اسے کتنا دیتا ہے؟ 700 گنا دیتا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر کفار جنگ کی بجائے صلح پر آمادہ ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ خون ریزی سے ہاتھ اٹھا لو اور صلح کر لو۔ سمجھ آ گئی جی؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ، اور اسی نے الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو نہ الفت پیدا کر سکتے ان کے دلوں میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان۔ انہ عزیز حکیم، بلا شبہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی مکرم کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے فرما بردار ہیں مومنوں میں سے۔ اگر وہ بظاہر صلح پر آمادہ ہوں اور اندر ہی اندر تمہیں ذکر پہنچانے کی تیاریاں کر رہے ہوں، تب بھی تم صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کو جھٹک نہ دو، بلکہ اسے گرم جوشی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ جس نے پہلے بھی ہر مشکل میں تمہاری اعانت کی، وہ اب بھی قادر ہے کہ تمہیں دشمنوں کے منصوبے کو خاک میں ملا دے اور تمہیں کامیاب کر دے۔ ان دو آیتوں پر غور فرمائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام صلح و امن اور سلامتی کا دین ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو فقط اس وقت جنگ کی اجازت دیتا ہے جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ یہ اندیشہ ہو کہ اگر اب جنگ سے گریز کیا گیا تو باطل کا بے رحم ہاتھ حق کے شجر ثمر بار کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے گا۔ ان حالات میں جہاد سے فرار صلح پسندی کی علامت نہیں۔
بلکہ بزدلی اور نامردی ہے، جسے اسلام اپنے فرزندوں کے لیے ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ عرب کے سارے جزیرہ میں ہر طرف نفرت و عداوت کی آگ بڑھ رہی تھی، مزاج اتنے آوارہ اور جذبات اتنے مشتعل تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر لڑائی ٹھن جاتی اور صدیوں قتل و غارت کا بازار گرم رہتا۔ خصوصاً اوس و خزرج کی دشمنی نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ ان کی مصالحت کا امکان تک نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے 2 سال پہلے ان کے درمیان خون ریز معرکہ ہوا تھا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو بالکل نیست و نابود کرنے کا عزم کر کے میدان میں نکلے تھے۔ تاریخ میں یہ جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے اور ہر سمت بغض و کینہ کے انگارے دہک رہے تھے۔ جب صلح محبت کا پیامبر تشریف لایا، تھوڑے عرصے میں دلوں کو دنیا میں انقلاب آ گیا۔ بغض و عناد کی جگہ محبت و اخلاص نے لے لی۔ مولانا عثمانی نے کیا خوب لکھا، خدا نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ایک کی الفت دوسرے کے دل میں ڈال دی، پھر سب کی الفتوں کا مجموعہ مرکز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات کو بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔